ایک عابدہ عورت تھی، وہ حاملہ ہوئی تو ایک دن اس کا کباب کھانے کو دل چاہا۔ اس کا شوہر کہنے لگا اگر کوئی چیز میری بساط میں ہو تو کبھی بھی لانے میں دریغ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے ابھی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک گائے ان کے گھر میں گھس آئی۔ عورت نے گائے کو دیکھ کر کہا اسے ذبح کر کے اس کے کباب بنائے جائیں۔ مرد نے کہا اے نیک بخت، یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں دوسرے کی گائے کو ذبح کرتا پھروں۔ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رزق تقسیم کرنے والا ہے، وہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا جس سے تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ اس مرد نے گائے کو باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ ابھی باتیں چل رہی تھیں کہ گائے دوبارہ اندر گھس آئی۔ عورت نے پھر اصرار کیا مگر مرد نے کہا یہ بہتر نہیں۔ اس نے گائے باہر نکال کر اندر سے قفل لگا دیا اور دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے، مگر گائے اپنے سینگوں سے دروازہ توڑ کر پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس مرتبہ عورت نے کہا اس گائے کا بار بار ہمارے گھر میں گھس آنا ایک دلیل ہے، ضرور اس گائے پر کچھ نہ کچھ ہمارا حق ہے جو 3 مرتبہ اس طرح اندر گھس آئی ہے۔ آخر عورت نے گائے کو ذبح کرنے کے لیے جرأت دلائی۔ مرد نے گائے کو ذبح کر ڈالا اور بہت جلد تھوڑے سے گوشت کے کباب تیار کیے گئے۔ جب کبابوں کی خوشبو ہمسایہ کے گھر پہنچی جن سے ان لوگوں کی سخت دشمنی تھی، ہمسائے نے حقیقت صورتحال کو چھت پہ چڑھ کر دیکھا اور گائے کو ذبح پایا اور جان لیا کہ یہ کس کی گائے ہے۔ دشمنی میں انہوں نے گائے کے مالک کو اطلاع دی۔ گائے کا مالک آیا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معاملہ خلیفہ دوئم کے دربار میں لے کر پہنچ گیا۔ خلیفہ دوئم نے اس شخص سے پوچھا تو جواب میں اس مرد نے وہی کچھ بیان کیا جو کچھ اس کی عورت نے گائے کے ذبح کرنے کے لیے دلیل دی تھی۔ خلیفہ دوئم نے اس شخص سے کہا اس دلیل سے تم دوسروں کی گائے ذبح کرتے ہو، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس شخص نے کافی شور مچایا۔ جب اسے ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جایا جانے لگا تو اتفاق سے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام راستے میں مل گئے۔ اس شخص نے اپنا تمام معاملہ حضرت علی علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو دارالشرع لے کر چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس طرح اس شخص کو واپس لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے خلیفہ دوئم سے مخاطب ہو کر فرمایا اس شخص کے بارے میں میں وہ حکم دوں جس کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خلیفہ دوئم نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی سب سے زیادہ ان کے قریب تھے۔ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کے مالک کو قتل کر دیا جائے اور سب لوگ عدل خداوندی کا تماشا دیکھیں۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ گائے کے مالک کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سب سے فرمایا آرام سے دیکھتے رہو۔ آپ کے حکم سے گائے کے مالک کا سر کاٹا گیا اور گائے کا سر بھی لایا گیا۔ ان دونوں کے سروں کو قریب قریب رکھا گیا۔ آپ نے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم پڑھا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ بحکم خدا اس انسان کے کٹے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی، اے مسلمانوں، جانو اور گواہ رہو، میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے لے گیا تھا۔ حق تعالیٰ امیر المومنین علیہ السلام کو جزائے خیر دے کہ اس دنیا میں ہی مجھ سے قصاص لے لیا اور عاقبت کے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد گائے کا سر گویا ہوا۔
جو کچھ اس مرد نے کہا تھا اس کی تصدیق کی۔ تمام حال دیکھنے اور گفتگو سننے سے شہر مدینہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کرنے لگا۔ کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان تمام حالات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دے چکے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے کٹے ہوئے سروں پر کیا پڑھا؟ نمبر 1 اسماء حسنہ، نمبر 2 درود پاک، نمبر 3 آیت قرآنی۔ ان میں سے ایک جواب درست ہے، اپنا جواب ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ ایسے واقعات اور معجزات کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں آپ سے التماس سے دعا۔